الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، رکوع جاتے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آدھے سے زیادہ ہمارے الجھاؤ ختم ہو سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اذان کا ہی ترجمہ آ جائے۔ لوگوں کے دھوکے میں ہم اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم عربی کا ترجمہ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے 24 گھنٹے شمار کیے، آپ ایک دن میں تقریباً 515 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی، اپنی سواری پہ سوار ہوتے، سوار ہونے کے بعد 3 بار بولا کرتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معنی یہ ہے بڑی گاڑی پہ سوار ہو جانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سیڑھیوں پہ چڑھتے تو جیسے جیسے آپ اوپر چڑھتے جاتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے جاتے۔ معنی یہ ہے اوپر چڑھ جانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور فاطمہ کو یہ وصیت کی، اے علی و فاطمہ جب تم رات کو بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ 34 دفعہ علی و فاطمہ اقرار کر کے سویا کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے کسی نے پوچھا ہے علی آپ کی ساری راتیں گھر میں تو نہیں گزری، کوئی جنگ کے میدان میں بھی گزری ہیں، کبھی ناغہ کیا؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے اس کے بعد ایک رات بھی میں نے ناغہ نہیں کیا۔ جناب علی پاک ہر رات کو سوتے وقت 34 دفعہ اقرار کیا کرتے تھے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ میری اور آپ کی سوچ اور عقل محدود ہے، اس عقل میں وہ تصور آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، یہ سوچ محدود ہے۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر کو بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے میرے پیغمبر بس آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا کے انسان کی عقل میں وہ سوچ نہیں آ سکتی کہ اللہ کتنا بڑا ہے، یہ سوچ تو اتنی محدود ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے۔
ہماری سائنس ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے، کہتے ہیں جو ہمیں سورج دکھائی دیتا ہے نا، یہ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں اس سورج میں آ سکتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ دوسرا آسمان اس سے بڑا ہے، تیسرا اس سے بڑا ہے، چوتھا اس سے بڑا ہے، پانچواں اس سے بڑا ہے، یہ 7 آسمان یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک کی ایک کرسی ہے، وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ ساری کائنات کو بنانے اور سجانے والا ہے، وہی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، مخلوقات میں طرح طرح کے رنگ بھر دیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ یہ انسان بڑا کمزور ہے، کمزور ہی ہے نا، ایک گولی اس کو لگ جائے تو گولی کی مار ہے۔ گولی کیا، آنکھ کے اندر تھوڑا سا تنکا پڑ جائے، اس پہ کیا گزرتی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ نے بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے۔ جب یہ کمزور ہے نا تو پھر دنیا میں اس پہ مصیبتیں اور پریشانیاں ضرور آئیں گی، آتی ہیں۔ دنیا کے مصائب سے آج تک کوئی بھی نہیں بچا، نہ کوئی اللہ کا ولی بچا، نہ کوئی اللہ کا پیغمبر بچا۔ ہر ایک پہ دنیا کی زندگی میں مشکلات اور مصائب اور بے بسیاں آتی رہی ہیں۔ ایک ہے نا، مشکل آ گئی، میرا بھائی میرے کام آ گیا، میرے دوست میرا کام آ گیا، میرے رشتہ دار میرا کام آ گیا، میرے محلے دار میرے کام آ گئے، میرے شیخ صاحب میرے کام آ گئے۔ ایک ہے جب انسان کو دنیا کے راستے نظر نہیں آتے، بے بسی کے عالم میں، پھر یہ جب دل سے صدا لگاتا ہے نا، اے اللہ یہ کام دنیا میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن تو ہر کام کرنے پہ مکمل قدرت رکھتا ہے، یہ دل سے اٹھنے والی صدا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اسی صدا کے لیے ہی پیدا کیا ہے کہ جب یہ بے بس ہو جائے، بے بسی کے عالم میں یہ مجھے آواز دے۔ اسی لیے اس بے بسی نے، بے بسی سے نہ کوئی ولی بچا، نہ کوئی اللہ کا بزرگ بندہ بچا، نہ کوئی اللہ کا برگزیدہ پیغمبر بچا۔ ہر ایک کو غیبی مدد کی جب بھی ضرورت پیش آئی ہے تو ہر ایک نے غیبی مدد کا سوال اللہ سے کیا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، او اللہ کے بندو تمہارے رب کا فرمان ہے، جب تمہیں دنیا میں کوئی راستہ نظر نہ آئے، غیبی مدد کی جب تمہیں ضرورت پیش آئے، اللہ کہتا ہے غیبی مدد کے لیے تم مجھے آواز دو، میں تمہاری پکاروں کو قبول کروں گا۔ اگر اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ میں، یہ 24ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ المومن ہے، اللہ پاک نے غیبی مدد کو اپنی عبادت کہا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے غیبی مدد کی پکار ہی
इबादत है। अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इस इबादत के लिए किया है कि तू गैबी मदद के लिए मुझे आवाज दे। अल्लाह कहता है जो मेरी इस इबादत से तकब्बुर करते हैं, अल्लाह से मांगते ही नहीं, अपने आप को अल्लाह जैसी जात से बेपरवाह समझते कि मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं, मैं दुआ करता ही नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं क़यामत के दिन इसके गुरूर को तोड़ूंगा और क़यामत के दिन इसको जलील कर दूंगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, गैबी मदद की जरूरत तो हर इंसान को पड़ती है, ये जरूरी है। किसी काफिर के बारे में तो मैं और आप सोच सकते हैं कि दुनिया में इस पे मुसीबत और परेशानी नहीं आई, हो सकता है किसी काफिर को अल्लाह मोहलत दे दे, लेकिन किसी मुसलमान अल्लाह के मानने वाले के बारे में नहीं सोच सकते कि उसने दुनिया में जिंदगी गुजारी और उस पर मुसीबतें और परेशानियां ना आई हो। हर पैगंबर पे आई है, फिर हर पैगंबर ने गैबी मदद का सवाल एक अल्लाह से किया है। गैबी मदद का सवाल करना ये इबादत है। अगर हम गैबी मदद का सवाल अल्लाह के सिवा किसी और से करेंगे, ये इबादत किसी और की हो जाएगी, इसको शिरक कहते हैं। अल्लाह पाक शिरक को कभी भी मुआफ नहीं करेगा। कुरान पाक पढ़िए, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके, उनकी कब्र पाक बन चुकी है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले पैगंबर आए। अल्लाह कहता है वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीना आमा। नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को समझाते समझाते, मार खाते खाते 950 साल गुजर गए। कौम को वास करते रहे, मेरी कौम वद सुवा यगूस यऊक नसर, इन बुजुर्गों की इबादत ना करो, गैबी मदद का सवाल इनसे ना करो, आसमान वाले से करो। कौम मारती रही कि हमारे बुतों का गुस्ताख कहां से पैदा हो गया। मार खाते खाते समझाते समझाते 950 साल हो गए। अल्लाह का पैगंबर अब बेबस हो गया, हाथ खड़े कर दिए, रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, ऐ मेरे रब मैंने इनको दिन को भी समझाया है, रात को भी समझाया है। ये कौम मानने वाली नहीं, जिन्होंने मानना था वो मान गए हैं, बाकी मानने वाले नहीं। अब आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पाक बन चुकी है। नूह अलैहिस्सलाम को गैबी मदद की जरूरत पेश आई है। नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं बोला या आदम मदद। कुरान पाक तर्जमे वाला घर से लेके आ। नूह अलैहिस्सलाम की दुआएं मैं तुझे निकाल के देता हूं। नूह अलैहिस्सलाम को गैबी मदद की जरूरत पेश आई है, क्या बोला? रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे रब मैं बेबस हो गया हूं, तू ही मेरी मदद फरमा। गैबी मदद का सवाल किसी पैगंबर ने किसी दूसरे से नहीं किया, अल्लाह से किया। कोई पैगंबर भी मुश्किलात से नहीं बचा, उसको गैबी मदद की जरूरत पेश आई ही आई है। उसने गैबी मदद के लिए अल्लाह के दरवाजे को दस्तक दी है। एक और अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का खलील है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सारा इलाका दुश्मन, इसको आग लगा दो। और तो और बाप भी कहता है जला दो इसको, ये मेरे माबूदों का गुस्ताख मेरे घर में कहां से पैदा हो गया, इसको आग लगा दो। सारा इलाका दुश्मन है, सारे ही जलाने वाले हैं। कितने ही पैगंबर गुजर चुके हैं, सबकी कब्रें बन चुकी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए ले जाया जा रहा है। बेबसी के आलम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी अल्लाह के पैगंबर या फरिश्ते को आवाज नहीं दी। गैबी मदद अल्लाह के सिवा किसी और के बस की बात ही नहीं है, फरिश्तों के भी बस की बात नहीं है। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है
جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. آپ نے فرمایا جبریل آپ ہمارے پاس زیادہ دیر کیوں نہیں ٹھہرتے؟ آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دل لگی ہو جاتی ہے، آپ زیادہ وقت گزارا کریں. جبریل امین نے جواب نہیں دیا، واپس چلے گئے. یہ میری زبان ہے نا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، جیسے مرضی بول. آنکھوں پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، جو مرضی دیکھ. کانوں میں اللہ نے میرا اور آپ کا اختیار بنایا ہے، جو مرضی سن. فرشتوں کو اللہ نے یہ بھی اختیار نہیں دیا. جبریل امین واپس قرآن پاک لے کے آئے. جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اللہ کے محبوب پیغمبر ہم فرشتے اللہ کے پابند ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر ہم دنیا میں نہیں آ سکتے. مدد کرنا فرشتوں کی مرضی کی بات نہیں، ان کے بس کی بات نہیں. غیبی مدد صرف اللہ کے بس کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے، انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے میرے اللہ، ہے میری قوم، ہے میری برادری کے لوگ، ہے میرے دیش کے لوگ، اے اللہ ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، ان سے میرا کوئی برادری کا جھگڑا نہیں ہے، تیری ذات کا جھگڑا ہے. اے اللہ آج مجھے غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے. اے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، تو آج میرے لیے کافی ہو جا. قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو آواز دی، اللہ تو کافی ہو، اللہ تو نہیں میری مدد کرنی ہے. اللہ پاک نے پھر کیا کیسے مدد کی؟ کبھی یوں بھی ہوا ہے کہ آگ کے اندر کسی کو پھینکا جائے اور آگ اس کو کچھ نہ کہا. ہاں ایک بار ہوا ہے، اللہ پاک نے آگ کو کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. او آگ میرا خلیل آ رہا ہے، دیکھ تیرے اندر چلانا ہم نے یہ تیری خوبی صفت رکھی ہے، طاقت ہم نے رکھی ہے، دیکھ میرا خلیل آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ایک بال بھی نہ جلے. اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے میری اور آپ کی. اللہ کو پکارے تو صحیح، غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز تو دیں. آگ سے اللہ نے نجات دی. اللہ نے فرمایا بستی کو چھوڑ دو. اپنی بیوی سارا کو ساتھ لیا. راستے میں ایک گاؤں میں رات پڑ گئی. رات پڑ گئی، نہیں جانتے تھے اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں. ان نوکر چاکروں نے بھاگے ہوئے جا کے اپنے سردار کو بتایا داخل ابراہیم بامرأۃ ہی احسن النساء. سردار ابراہیم نامی ایک آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ تو بڑی خوبصورت ہے، چاند کا ٹکڑا ہی آگے، کہاں پکڑ کے لاؤ اس کو. دیکھ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے. ایک مصیبت سے نکلے ہیں، راستے میں اور پریشانی آ گئی. بھائی جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب آتا ہے اس پہ مشکلات اتنی ہی زیادہ آتی ہیں. اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو پھر مشکلات تو آئیں گی. اللہ ان مشکلات کے ذریعے مجھے اور آپ کو اپنے قریب کرتا ہے. کہاں پکڑ کے لاؤ. اماں جی سارا کو پکڑا گیا، سردار ظالم کے کمرے میں دھکیل دیا گیا. اب وہ گندی ذہنیت سے سردار حملہ کرنے لگا. اب باہر زندہ کون ہے؟ اللہ کا خلیل ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر تقریباً 63 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ابراہیم الذی وفا. لوگوں ابراہیم میرا وفادار تھا. اللہ نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. لوگوں ابراہیم کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنا لیا تھا. اللہ کا گہرا دوست باہر زندہ ہے، بیوی کو کمرے کے اندر
غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، آپ سے دھوکہ نہیں ہو رہا۔ او نوجوان، تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن اور میرے محبوب پیغمبر کا ایک ایک فرمان میری زبان میں نیٹ پہ موجود ہے، ریسرچ کر کے تلاش تو کر۔ اماں جی سارہ نے کمرے میں سے اللہ کے خلیل زندہ جو باہر تھے ان کو آواز نہیں دی، جانتی تھی اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو مجھے یہاں دھکیلا ہی جاتا۔ وہ گندی ذہنیت سے آگے بڑھا۔ اماں جی سارہ فوراً بولی اللہم لا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا لے۔ اللہ تو جانتا ہے میرے شوہر ابراہیم کے سوا میں نے اپنی عزت کسی کے سامنے نلام نہیں کی۔ اے اللہ میں اپنی عزت کی عبادت کرتی رہی، آج میں بے بس ہو گئی ہوں، اے اللہ آج میری عزت کی تو حفاظت کر۔ اللہ انتظار میں ہے، تو اللہ کو آواز تو دے۔ پٹک کے زمین پہ جا گرا، ہیڈیاں رگڑنے لگا۔ اماں جی سارہ پھر بولی، کہتی ہے اللہم یمت قیل قد قتلت، اے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو اس کا قتل مجھ پہ پڑ جائے گا۔ ہے جو اللہ سے یہ دوستی لگا لیتا ہے نا، اللہ سے تعلق ملا لیتا ہے، پھر مجھے اس آیت کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب سننے کے لیے، مجھے آواز تو دے۔ تو دور والوں کو آواز دیتا ہے، اللہ تیری گردن سے بھی قریب ہے، اللہ اس کو مارنا نہیں۔ اللہ پاک نے چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا۔ لیکن جو گندا خون ہوتا ہے وہ ایک آدھے جھٹکے سے سیدھا نہیں ہوتا، وہ پھر آگے بڑھا۔ اللہ وہ شہنشاہ ہے، اللہ ہی وہ شہنشاہ ہے، اور جتنی دفعہ مشکلات آئیں اتنی دفعہ اللہ کو آواز دے۔ دنیا کے کسی سردار سے ایک سے دوسری دفعہ کوئی چیز مانگنے کے لیے چلا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یار بندہ ماں سے دوسری سے تیسری دفعہ کوئی چیز مانگ لے ماں غصے میں آ جاتی ہے۔ اللہ وہ ہے جس سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ فلاں سردار کے ڈیرے چلا گئے، فلاں کے پاس چلا گئے، فلاں کے پاس چلا گئے، اس نے اس ضرورت کا حل مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ اللہ ناراض ہو جاتا۔ وہ گندی ذہنیت سے پھر آگے بڑھا، اللہ کی بندی پھر پکار اٹھی اللہم لا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا لے۔ پٹک کے زمین پہ جا گرا، 3 بار ایسے ہوا، تیسری دفعہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کہتا اللہ کی بندی مجھے معاف کر دو، آئندہ سے کبھی بھی ایسے جرم کے قریب نہیں جاؤں گا۔ گھبرایا ہوا، پسینے میں نہایا ہوا، کپ کپاتا ہوا، دوڑا ہوا باہر آیا، کہا تم نے کون سی اللہ کی ولیہ میرے کمرے میں دھکیل دی تھی؟ یہ تو بڑی اعلیٰ خاتون ہے، یہ تو بڑی اونچی خاتون ہے، اس کی شان بڑی ہے، اس کا مقام بڑا ہے۔ جو اللہ کو آواز دے دیتا ہے بے بسی میں اس کی شان زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو تیرے آنسوں کی قدر تیرا رب جانتا ہے، تیرے بیٹے کو تیرے آنسوں کی قدر نہیں، تیری بیوی کو قدر نہیں، تیرے دوستوں کو نہیں، دنیا دار نذرانے لینے والوں کو اور تیرے آنسوں کی قدر کا نہیں پتا، تیرے آنسوں کی قدر تیرا رب جانتا ہے۔ تو کہتا ہے میں مولوی صاحب اپنے بیٹے کے سامنے میں رو بھی پڑا ہوں، اس کا دل پھر بھی نرم نہیں ہوا، نہیں ہوگا، وہ تیری قدر نہیں جانتا، تیری قدر تیرا رب جانتا ہے۔ اس کو بے بسی میں آواز تو دے، وہ تیرے قریب ہی قریب ہے۔ امی
امی عائشہ کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی لونڈی، اچانک شعر پڑھنے لگتی، یوم الوشاح من تعاجیب ربنا، ہار والا دن کتنا ہی عجیب تھا، وہ تو بڑا ہی عجیب تھا۔ ایک دن میری امی عائشہ نے پوچھا یہ ہار کی کیا داستان ہے؟ عرض کرنے لگی ہار کی بڑی انوکھی داستان، کافر قوم تھی، میں تو لونڈی تھی، میں نے کہا اللہ کو پہچاننا تھا، میں نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر کا دیدار کرنا تھا، میں ان کی بچی کو کھلانے کے لیے باہر لے کے آئی، اس کے گلے میں موتیوں کا سرخ ہار تھا، وہ ٹوٹ کے گر گیا، چند قدم آگے چلے، بچی بولی باہر گر گیا، میں پیچھے پلٹی، ہار کو اٹھانے کے لیے آسمان سے چیل آئی، اس نے گوشت کا ٹکڑا سمجھا، وہ اٹھا کے لے گئی، کہ میں بڑی پریشان ہوں گا، اب کیا کروں؟ بچی کو لے کے باہر گھر میں آئی، گھر والوں نے کہا اس کے گلے میں ہار تھا، کہا وہ تو آسمان سے چیل آئی، گوشت کا ٹکڑا اس نے سمجھا، وہ اٹھا کے لے گئی۔ کہتی ہیں وہ تو مجھے مارنے لگے، ڈانٹنے لگے، تو ہمیں بیوقوف سمجھ رہی ہے، چیل کتنی سیانی تھی، وہ آئی، تجھے نہیں پتا چلا، اس نے ہماری بچی کے گریبان سے ہار کھولا، تجھے نہیں پتا چلا، اور جب وہ لے کر اڑ گئی پھر تجھے سمجھ آئی۔ وہ مارنے لگے مجھے، مار مار کے گھسیٹ کے باہر لے آئے، نکال، ہار کدھر چھپا ہے، نکال دے۔ سارے علاقے والے، سارے محلے دار اکٹھے ہو گئے، کہا نکال دے وگرنہ سارے لوگوں کے سامنے تجھے بے لباس کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ کہتی اب میں بے بس ہو گئی، میں نے سوچا اب کیا کروں؟ کہتی اچانک میرے دماغ میں بات آئی کہ میری کافر قوم بے بسی کے عالم میں اللہم کہتے تھے، اللہ کو آواز دیتے تھے، میں نہیں جانتی تھی اللہ کو، میں نے سنا ہوا تھا جہاں سارے راستے بند ہو جائے اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، شاید تیرا بیٹا بھی سو جائے، تیری ماں بھی سو جائے، تیرا باپ بھی سو جائے، اس کو اونگ نہیں آتی۔ کہتی ہے جو ہی میرے دماغ میں بات آئی میں فوراً بولی اللہم برینی، اللہ میں تجھے نہیں جانتی، تو کون ہے؟ ایک پتہ ہے بے بسی کے عالم میں تو ہی کام آتا ہے، اے اللہ اگر واقعی ایسے ہے مجھ پہ مشکل وقت آئے، برینی اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے۔ کہتی ہے میں حیران رہ گئی، جس کی ویلیو اپنے گھر والوں کے ہاں کچھ نہیں تھی، لیکن اس کے اللہ کے ہاں اس کی ویلیو کتنی۔ ایک بار ہی اللہ کو بولا ہے، میں نے کیا دیکھا، وہی چیل واپس آئی اور لوگوں کے درمیان میں اس نے آ کے ہار پھینک دیا۔ میں نے کہا لو اپنا ہار، یہ لو ہار۔ میں نے سوچا ساری زندگی ان کی خدمت میں نے گزار دی، ان سے یہ صلہ ملا ہے، چھوڑ دو ان کو۔ راتوں رات میں بھاگ نکلے، میں نے بستی کو چھوڑ دیا۔ راستے میں نے ایک قافلہ دیکھا، قافلے کے پاس میں رکی، تھوڑی دیر کے بعد اس قافلے میں سے ایک آدمی اللہ اکبر کہہ رہے، اذان کی صدائیں آ رہی ہیں، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی کہ یہ لوگ ہیں کوئی اس اللہ کو ماننے والے ہیں۔ میں اس قافلے میں شریک ہو گئی، وہ قافلے والے مجھے میرے محبوب پیغمبر کے پاس لے کے آئے۔ دیکھ اللہ اپنے بندوں کی آنسوں کی کتنی قدر کرتا ہے، اللہ کو صدا لگائے صحیح، اس نے ایک بار اللہ کو آواز لگائی، اللہ نے اس کی اتنی قدر کی، اللہ نے اس کو میرے محبوب پیغمبر کے چہرہ پاک کا دیدار کروا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی نوکری کرو، تم اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرو، اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرو۔ کسی رات بیمار ہوئی، وہ فوت ہو گئی، صحابہ نے معمولی جانا، جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عورت نہیں نظر آتی؟
عرض کرتے اللہ کے رسول وہ تو پچھلے دنوں ایک رات موت ہوئی، ہم نے اس کو دفن کر دیے۔ کانہم تقالوا، آپ نے فرمایا تم نے اس اللہ کی بندی کو معمولی جانا؟ دلونی علی قبرہا، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ کیا کیا خواہشات ہیں، میرے لیے فلاں میرا جنازہ پڑھائے، فلاں میرے لیے دعا کرے، فلاں میرے لیے دعا کرے۔ اے صحابہ تمہاری عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، تم دنیا سے جاتے تمہارے لیے بخشش کی دعا میرے محبوب پیغمبر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے قبر پہ لے چلو۔ آپ قبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میرے پیچھے صفیں بناؤ۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اسی طرح جنازہ پڑھایا جس طرح آپ چارپائی پہ میت کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ کو آواز دے، اللہ تیرے آنسوں کی قدر کرنے والا ہے۔ روتا ہوا باہر آیا، کہا یہ کوئی اللہ خاتون ہے، اس کی تو خدمت کرنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایسے کرو اس کو میری بیٹی ہاجر تحفتاً دے دو، ہاجرہ تحفہ دے دو۔ وہ ہاجرہ تحفہ دی، سردار بادشاہ کی بیٹی اماں جی سارہ نے وہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لی، ان کے بدن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو دنیا کے مصائب اور مشکلات سے کوئی بھی نہیں بچا۔ مشکلات اللہ اپنے پیارے بندوں کو دیتا ہے تاکہ یہ بے بسی کے عالم میں مجھے آواز دے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ان کی قبر پاک بن گئی۔ ان کی بیوی اماں سارہ بھی فوت ہو گئی، ان کی قبر پاک بن گئی۔ دوسری بیوی ہاجرہ وہ بھی وفات پا گئی، ان کی بھی قبر پاک بن گئی۔ ان کے بیٹوں کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی، اسحاق علیہ السلام وہ بھی فوت ہو گئے، ان کی بھی قبر بن گئی۔ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی دنیا چھوڑ گئے، ان کی بھی قبر پاک بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک پوتا ہے یعقوب علیہ السلام، ان پہ کتنی بڑی مصیبت آ گئی، کتنی بڑا مشکل وقت آ گیا۔ بیٹوں نے آ کے بتایا بابا آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے، بھیڑیا کھا گئے۔ اللہ کی قسم یہ درد وہی جانتا ہے۔ اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت کرے جس کو یہ تکلیف پہنچی ہو۔ ہاتھ سے جس کو دفن کر دینا اس پہ تو صبر پھر آ ہی جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے بیٹا گم ہو جائے، موت تک اس کی یاد تو پھر پل پل تڑپاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام پہ اتنا بڑا مشکل وقت آ گیا، بیٹوں نے کہا اس بھیڑیا کھا گیا، فوراً بولے کیا کہتے؟ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے میرے بیٹو اب میں تو بے بس ہوں، صبر ہی کر سکتا ہوں۔ ایک بات ضرور ہے، میری اس مشکل سے نکالنے والا میرا مددگار اللہ ہی ہے۔ ان کے اپنے گھر کے باپ بھی پیغمبر ہے، دادا اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام، سب کی قبریں بن گئی ہیں۔ تجھ سے ہاتھ نہیں ہو رہا صاحب، اپنی مسجد سے ترجمے والا قرآن لے کے آ، میں تجھے نکال کے دیتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی، نہیں کہا وہ اسحاق مجھ پہ مشکل وقت آیا یا اسحاق مدد، وہ ابراہیم یا ابراہیم مدد، وہ ابراہیم میری مدد کے لیے پہنچو۔ نہیں جانتے ہیں غیبی مدد تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ مانگتے رہے اللہ کے سامنے، روتے رہے۔ ہم تو 1-2 سال کے بعد تھک جاتے ہیں نا۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے سامنے روتے 35-40 سال گزر گئے۔ قرآن کہتے ہیں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو کے آنکھیں سفید ہو گئی لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ بھی شہنشاہ ہے، عجب ہے اس کی قدرتیں۔ وہ بھی جب کسی اپنے بندے کو آزماتا ہے
تو اخیر ہی کر دیتا ہے، کمال ہی کر دیتا ہے۔ وہ بیٹا کیا ملنا تھا، بیٹوں نے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں پکڑا گئے۔ چیخنے کے لیے، اے اللہ میں تو اپنے یوسف کو ہی نہ بھلا سکا، اے میرے اللہ اس کی جدائی میں روتے روتے میری آنکھیں سفید ہو گئی، میں تجھ سے ایک مانگتا رہا، تو نے مجھ سے دوسرا بھی لے لی ہے۔ روتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اے میرے اللہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ ہمیں کس سے کہانیاں نہیں آتی، کس سے کہانیاں ان کو آتی ہیں جن کو قرآن نہ آتا ہو، حدیث نہ آتی ہو۔ ہم قرآن بیان کرنا شروع کر دیں، قرآن نہیں ختم ہوتا، حدیث پاک شروع کر دیں، حدیث پاک نہیں ختم ہوتی، راتیں ختم ہو جاتی۔ روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ مصیبت پہ پھر مصیبت آ گئی ہے، لیکن مصیبت کے بعد مصیبت کے آنے پہ بھی میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں، پھر بھی میری ساری شکایتیں تیرے آگے گئے۔ سیانے کہتے ہیں نا اس اللہ کے در کو نہ چھوڑ، اس در پہ دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی، اس در میں اندھیر نہیں ہے۔ اللہ اب بھی میں نے تجھ سے مانگنے میرے دونوں بیٹے واپس کر، قربان جاؤں۔ اللہ کا در 40 سال تک نہیں چھوڑا، اللہ پاک نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی۔ ایک اور اللہ کا پیغمبر ہے، قرآن پاک کھولیے، زکریا علیہ السلام، شادی ہو گئی 1 سال 2 سال اللہ نے اولاد نہیں دی، مانگنے لگے اللہ وارث دے دے جو میرے جانے کے بعد بھی تیرے دین کی نوکری کرے، رب لا تذرنی فردا اکیلا نہ چھوڑ۔ مانگتے مانگتے 70-80 سال گزر گئے، اللہ نے اولاد نہیں دی، نہیں ملی، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کا در نہیں چھوڑا، 80 سال میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ تو 2 سال بعد تھک جاتا ہے، تیرے گھر والے تجھے مجبور کرتے، کہیں جانا تھا کبوتر کا دانہ ہی لے آتے، کہیں سے نمک ہی لے آتا، کہیں سے بیر ہی لے آتا، اس کو تو کہہ نہیں سکتا۔ ہمارے گھر میں 5 ٹائم جو آوازیں آتی ہیں، اللہ اکبر، بیر والا بڑا نہیں، نمک والا بڑا نہیں، کبوتر کے دانے والا بڑا نہیں، اللہ اکبر، اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، تو اس کے در کو چھوڑ کے کہیں اور کہاں جائے گا؟ اسی در سے مجھے اور آپ کو خیر ملے گی صاحب، اس در کو نہ چھوڑ۔ اللہ کہتا ہے سورہ مریم 16واں سپارہ، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے زکریا کا ذرا ذکر کرو، میرے بندے زکریا کا تذکرہ کرو۔ اللہ کیا تذکرہ کرے؟ کہا اولاد مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں بھی انہوں نے مانگنا نہیں چھوڑا، انداز بدل لیے، انداز بدل لیے۔ پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کر دیتے تھے، لیکن جب سر میں چاندی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں جواب دے گئی، پھر لوگوں کے سامنے نہیں دعا کرتے تھے، چپکے سے دعا کرتے تھے، کہیں میری دعا سن کے کوئی میرا مذاق ہی نہ اڑانے لگے، چپکے سے۔ ایک دن مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا، مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے، دیکھا، پوچھا انا لکی ھذا، 3 سپارہ سورہ آل عمران، او مریم ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ فوراً بولی، کہتی ہیں بوڑھے زکریا میرا رب پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، موسموں کی حاجت نہیں ہے میرے رب کو۔ قالت ہوا من عند اللہ،
یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے. اللہ کا قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا. زکریا علیہ السلام وہی کھڑے ہو گئے, کہتے اللہ پہلے صرف دعا کرتا تھا, اب تیرا بندہ زکریا دلیل لے کر آ گئے. دلیل کیا ہے؟ اے اللہ اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو پھر مجھے بے موسمہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ اولاد کا موسم تو میرا بھی ختم ہو گئے. تیری بندی کہتی ہے تو موسموں کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ ایک بیٹا دے دے. لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ کا قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام محراب میں وہی کھڑے تھے, فرشتے بشارت لے کر آ گئے, اے زکریا اتنے سال تو نے گزار دی, اللہ کا در نہیں چھوڑا, جاؤ پھر. اللہ نے آپ کو بیٹے کی بشارت بھی دی ہے اور آپ کو مبارک ہو, اللہ نے آپ کے بیٹے کو بھی اپنا رسول بنا لیا ہے. آپ کے بیٹے کو بھی اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے. اللہ کے در کو نہ چھوڑ, اس در میں اندھیر دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہو سکتی. ہر ایک پہ مصیبت مشکلات آئی ہیں. ایک اور اللہ کا پیغمبر ہے, بات کو ختم کرتے ہیں. سیدنا یونس علیہ السلام قوم کو بڑا سمجھایا, کوئی بھی نہ مانا, ایک بھی نہ مانا. ایک دن مار رہے, اخیری کر دی, دعا کر دی اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے. جو ہی دعا کی دوسری طرف سے بادل نکل آیا. بادل دھیرے دھیرے بستی کی طرف دیکھا, بادل آ گیا. اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے. قوم سے جان چھڑائی, بھاگ نکلے. پیچھے سے دھیرے دھیرے بادل سر پہ آ گیا, بستی کے اوپر آ گیا. لوگوں نے دیکھا یہ کس طرح کا بادل ہے, یہ بارش نہیں لے کے آیا. اس طرح کی رنگت پہلے تو ہم نے بادل کی کبھی نہیں دیکھی. یہ سرخ بادل آگ لے کر آئے, بارش نہیں. یہ یونس اللہ کا سچا پیغمبر تھا, اس کی دعا قبول ہو گئی ہے. یہ اللہ کا عذاب آیا, عذاب کا انتظار کرو. کہ اس کا کوئی حل ہے؟ لوگوں نے کہا یونس کہتا تھا میرا رب اپنے بندوں کی بڑی جلدی مان جاتا ہے. تیرے آنے میں دیر ہے, اس کے ماننے میں دیر نہیں ہے. کافر آؤ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, وہ سارے ہی اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے. اے اللہ بھول ہم سے ہوئی ہے, غلطی ہم سے ہوئی ہے, تیرے پیغمبر کا جینا ہم نے تو پر کیا ہے. اے اللہ ایک دفعہ معاف کر دے, آئندہ کبھی بھی تیرے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کریں گے. وہ اس انداز سے روئے. بعد مفسرین نے تو یوں تک لکھا ہے وہ اپنی عورتوں کو بھی لے آئے, اپنے بچوں کو بھی لے آئے. بچوں کو ماں سے جدا کر دیا. بچے الگ رو رہے ہیں, مائیں الگ رو رہی ہیں, بوڑھے الگ رو رہے ہیں, جوان الگ رو رہے ہیں. اللہ ایک دفعہ معاف کر دے, آئندہ کبھی بھی تیرے پیغمبر کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے 11واں سپارہ سورہ یونس ہے, فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. لوگوں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا ہو سوائے یونس کی قوم کے. یونس علیہ السلام کی قوم نے مجھے آواز اس انداز سے دی تھی, میرے سامنے روئے ہی ایسے تھے. اللہ کہتے ہیں میں نے آیا ہوا عذاب ٹال کے رکھ دیا تھا. ہونادان تجھ سے بڑا پھر دھوکے باز کون ہو سکتا ہے؟ جو کافروں کی بھی نہیں موڑتا, اس کے بارے میں تجھے سبق کس نے سکھا دیا ہے؟ وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں, وہ تو ہماری مانتا ہی نہیں, وہ ماننے کے لیے تیار ہے. کافر قوم کی اللہ نے مان لی, مسلمانوں کی تو اللہ ارجنٹ سنتا ہے, ایمرجنسی سنتا ہے. ابو جال کی لونڈی تھی نا زنیرہ, بڑا سمجھایا زنیرہ باز آ جاؤ. فرمایا ابو جال یہ اسلام کا رنگ ہے, یہ جب چڑھ جائے اترا نہیں کرتا. اس نے کہا میں اتار لوں گا. اس نے اپنے گماشتے بلائے, آگ جلائی, آگ میں سلاخوں کو آگ بنایا گیا, سیدہ زنیرہ کو لٹایا گیا. اس کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر دو,
آگ کی سلاخیں پھیر دی گئی، معاہدہ تڑپ رہی ہے. جانتے ہو نا آنکھ میں ایک تنکا پڑ جائے کیا گزرتی ہے. ان کی آنکھوں میں تو آگ ڈال دی گئی تھی، تڑپ رہی تھی. وہ کہکے لگا کے ہنس رہے تھے، دیکھا ہمارے بزرگوں نے تیری آنکھوں کو ضائع کر دیا ہے. جب اللہ کی توحید پہ بات آئی فوراً پکار اٹھی، اپنی توانائی کو جمع کرتی ہے. وہ ظالموں خاموش ہو جاؤ، یہ آنکھیں بتوں کی وجہ سے نہیں گئی. ہی من امر اللہ، یہ میرے رب کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میرے رب کے فیصلے سے گئی ہیں. وہ ابو جہل، تم میرے رب کی طاقتوں کو نہیں جانتے. میرا رب تو وہ ہے جو اب بھی مجھے 2 نئی آنکھیں دینے پہ قادر ہے. حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ جیسے مورخ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، سیدہ زنیرہ کی زبان پاک سے یہ بول نکلے، اللہ نے ان کو 2 چمکتی نئی آنکھیں عطا کر دی تھی. تو کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں. اللہ نے اس کافر قوم سے آیا ہوا عذاب ٹال کے رکھ دیا تھا. اب یونس علیہ السلام باہر انتظار کر رہے ہیں، اب عذاب آتا، لیکن عذاب تو نہ آیا. یونس علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، غیب تو نہیں نہ جانتے کہ میری قوم نے تو اللہ سے صلح کر لی. یہ تو اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو پکار کے کہہ رہے ہیں. مولویوں کے دھوکے سے تب نکلے گا جب خود قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے گا. اللہ کہتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. 20ویں سپارے کا پہلا صفحہ ہے. اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یونس علیہ السلام کو ادھر بھول ہوئی ہے، ادھر غلطی لگی ہے، کیونکہ کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. ادھر یونس علیہ السلام کو بھول ہوئی ہے، انہوں نے اپنی مرضی کی ہے. چلو یہ قوم تو ماننے والی ہے ہی نہیں، اللہ کے دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا، اس قوم کو چھوڑتے ہیں، کسی اور قوم کو جا کے توحید کا آواز کرتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں. یونس علیہ السلام اللہ سے اجازت لینا بھولے، وہی کا انتظار نہیں کیا. ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی. یونس علیہ السلام نے کشتی میں چھلانگ لگائی، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کر دی ہے. کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی ڈولنے لگی. ملا چیخ اٹھا، اس نے کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وہ کشتی کی سواریوں، اس مشکل سے نجات چاہتے ہو تو آسمان والے کو آواز دو، زمین والا ادھر کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. سواریاں بھی حیران پریشان ہے، کہتی ہیں ملا تیری کشتی کو کیا ہو گیا؟ نہ کوئی طوفان ہے نہ کوئی آندھی ہے، بغیر طوفان کے ہچکولے کیوں آ گئے؟ ملا کہتا ہے آسمان والے کو آواز دو، وہ نجات دے دے گا. وہ سارے آسمان والے کو آواز دے رہے ہیں، لیکن ہچکولے بڑھنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی. ملا کھڑا ہو گیا، کہتے ہاں کون ہے جو ہماری کشتی میں سوار ہو گئے؟ پہلے بھی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا. آج مجھے ایسے لگتا ہے ہماری کشتی میں وہ آیا ہے جس کو اللہ پار نہیں کرنا چاہتا. وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، ہم تو نہ مرے، ہم تو بچے. وہ کون ہے؟ کوئی بھی نہ اٹھا صاحب، جان تو ہر ایک کو پیاری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ یاسین سے اگلی سورہ صافات اس کا آخری رکوع ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. جب کوئی نہ اٹھا، انہوں نے قرآن ڈالا تو قرآن یونس علیہ السلام کا نکل آیا. آپ کس کو سمجھتے ہیں ڈوبنے اور تارنے والا؟ اللہ پار نہ کرنا چاہے، ولی تو بات کی بات ہے. ولی تو پیغمبر کی غلامی سے بندہ بنتا ہے، ولی یا صحابی تو پیغمبر کی نوکری سے بنتا ہے. ارے پیغمبر اگر کشتی میں سوار بھی ہو، اللہ پار نہ کرنا چاہے، پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا. آپ کس کو سمجھتے ہیں ڈوبنے اور تارنے والا؟ فلاں نے ڈوب دی، فلاں نے تار دی، سب داستانیں. پنجاب میں پوچھو، کہتے ہیں سندھ کا واقعہ ہے، سندھ میں چلے جاؤ کہتے ہیں پنجاب کا واقعہ ہے.
تجھے سندھ پنجاب سے کیا لگے، تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترجمے کے ساتھ پڑھ۔ دیکھ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ پار نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکے، کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگوں میں ہی اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ کہا مارو چلان، تو نے تو مرنا ہی مرنا ہے، ہم جو بچ جائیں۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا دیکھ میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے۔ یونس علیہ السلام سیدھے مچھلی کے پیٹ میں گئے، فنادا فی الظلمات، اللہ کا قرآن کہتا ہے اندھیروں میں آنکھ کھلی، اندھیرے ہی اندھیرے، فنادا فی الظلمات۔ اللہ کا پیغمبر گھبرا گیا، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دے دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، ان کے دوست احباب جاتے ہیں، رشتہ دار جاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دے دی ہے؟ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پیغمبر گھبرا گیا، اندھیروں میں رونے لگا، اندھیروں میں گڑگڑانے لگا۔ کھول قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، میرا ترجمہ نہیں اپنے مولوی کا ترجمہ لے کے آ، میں تجھے نکال کے دیتا ہوں۔ یونس علیہ السلام نے اس بے بسی کے عالم میں غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی تھی؟ تیرا بھائی تیرے کام آ سکتا ہے جو اس کے بس کی بات ہے، تیرا دوست تیرے کام آ سکتا ہے جو اس کے بس کی بات ہے، تیرا رشتہ دار تیرے کام آ سکتا ہے جو اس کے بس کی بات ہے۔ ارے غیبی مدد نہ تیرے دوست کے بس کی بات ہے، نہ تیرے کسی رشتہ دار کے بس کی بات ہے، نہ کسی ولی کے بس کی بات ہے، نہ کسی پیغمبر کے بس کی بات ہے۔ اگر غیبی مدد کسی کے بس کی بات ہوتی، اتنے پیغمبروں کی میں نے تیرے سامنے داستانیں رکھی ہیں، کوئی تو غیبی مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو آواز دیتا۔ سب کی دعائیں قرآن پاک کے اندر ذکر ہے۔ یار جس گاڑی پہ تو سفر کرتا ہے شاید ادھر بھی سٹیکر لگا ہوا ہو، شاید تیرے گھر کے اندر یونس علیہ السلام کی پکار کا سٹیکر لگا ہوا ہو۔ یونس علیہ السلام گڑ گڑاتے روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، اللہ اجازت لینا میں بھولا ہوں، وہی کا انتظار کرنا میں بھولا ہوں، اے اللہ تو پاک ہی ہے۔ ایک بات ضرور ہے، اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، جب یونس نے غیبی مدد کے لیے ڈائریکٹ مجھے آواز دی ہے نا، جب مجھے پکارا ہے، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کی ہے، ہم تو انتظار میں ہیں، بے بسی کے عالم میں مجھے آواز دے تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ آپ سمجھیں گے وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو پہلے ہی پہنچی سرکاریں تھی، ان کو کیا ضرورت تھی کسی اور کو آواز دینے کی؟ اللہ کو تو پتا تھا ساری صدیوں کا اس اشکال کا جواب اللہ نے آگے ہی دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی اگر عام مومن بھی ہمیں آواز دے ہم ان کو بھی نجات عطا کر دیں گے۔ وہ شہنشاہ ہے، اس کی بے پرواہی پہ میں قربان جاؤں۔ سورۃ صافات میں اللہ نے اپنی بے نیازی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، لوگوں اگر میرے یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھول ہو جاتی، غلطی لگ جاتی، کیا مجھے چھوڑ کے کسی اور کو آواز دیتا؟ کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو آواز دیتا، مجھے آواز نہ دیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، اس بھول کی سزا میں یہ دیتا اپنے پیغمبر یونس کو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلتے، میرا یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا۔ ایک ایک پیغمبر کی داستانیں سنتے جاؤ، آخر میں اپنے محبوب پیغمبر کے تذکرے کے بغیر تو بات ادھوری ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی شان والی، مقام والی، عظمت والی ضرور ہے،
لیکن بے بسی سے آپ بھی نہیں بچے، دنیا کی مشکلات سے آپ بھی نہیں بچے۔ آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوذَى أَحَدٌ قَبْلِي، جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا ہے، جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا۔ آپ نے بھی بے بسی کے عالم میں غیبی مدد کے لیے اللہ کو ہی آواز دی ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، حدیث کی ہر کتاب کھول، کتاب کیا یار، سکول کی تیری اردو کی کتابیں بھی بول کے بتاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو درخت پہ لٹکائے ہوئے اکیلے درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، دشمن نے دیکھا اکیلے، اس نے موقع غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے، کہتا ہے میں یمنعوک منی، بتا کدھر ہے تجھ پہ قربان ہونے والے، تیرا دفاع کرنے والے، آج اس تلوار کے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے ہاتھ خالی ہیں، اس بے بسی کے عالم میں میرے محبوب پیغمبر نے کس کا نام لیا؟ آپ سے اللہ تو کائنات پہ کوئی بھی نہیں آیا صاحب، آپ خود فرماتے ہیں دو فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرے نے مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی میرا وزن بھاری، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 سے فرشتہ بولا زنہو بی الف، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو، آقا فرماتے 1000 سے بھی میرا وزن بھاری رہا، فرشتہ بول اٹھا ارے ان کو کب تک تولو گے، ان کے مقابلے میں ساری کائنات بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ شان اپنی جگہ ہے، مقام اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا کی بے بسی سے آپ بھی نہیں بچ سکے۔ بے بسی آئی ہے، آپ نے بھی اللہ کو آواز دی ہے، اولیاء سے آپ اللہ ہیں، پیغمبروں سے اللہ ہیں۔ معراج کی رات جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے ہیں، کہا یہ انبیاء رسول اللہ نے اپنی قدرت سے کیسے جمع کر دیے، کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کہا یہ پڑھ کیوں نہیں رہے، کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے، کہا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے پکڑا ہے، کہا یہ سارے پیغمبر ہی شانوں والے ہیں، یہ سارے ہی عظمتوں والے ہیں، ان میں ابراہیم جیسے خلیل بھی ہیں، یوسف جیسے حسین بھی ہیں، سب کی شان اپنی جگہ، سب سے زیادہ شان آپ کی ہے۔ او اللہ کے رسول، آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ شان بڑی ہے لیکن بے بسی سے نہیں بچے، بے بسی کے عالم میں آپ کی زبان پاک سے فوراً نکلا ہے، دشمن للکار رہا ہے، کون بلائے گا، کون تجھے بچائے گا، بلا تجھ پہ قربان ہونے والا، تیرا دفاع کرنے والا کون ہے؟ آپ نے کسی کے نام کے ساتھ مدد کا لفظ نہیں بولا، فوراً بولے اللہ اللہ اللہ، ہاں اللہ مجھے ادھر بھی بچانے پہ قادر ہے، میرا اللہ ہی بچائے گا، اللہ کی بچائے گا، اللہ کا نام ہی لینا تھا۔ اس کے جسم پہ کپ کپ کی تاری ہو گئی، تلوار گر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا، کہا تم بولو تجھے کون بچائے گا، کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائیں، آپ کیسے رحمت للعالمین ہیں، جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دنیا میں زندگی گزارتے وقت اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، مصیبتیں پریشانیاں ضرور آتی ہیں، ان مصائب اور پریشانیوں میں اللہ کو آواز دے کے اللہ کے قریب ہو جائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي